نہایت دردناک۔ احباب گرامی، قرآن کریم کے اندر 3 آیات ایسی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے قیامت کے متعلق قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ پہلی آیت سورہ یونس میں ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، یہ لوگ آپ سے بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت کا آنا برحق ہے؟ قل، ان سے کہیے ای وَرَبِّی، ہاں ہاں کیوں نہیں کہ میرے رب کی قسم اس کا آنا برحق ہے۔ دوسری سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے، اور تیسری آیت سورہ تغابن میں آتی ہے قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، کیوں نہیں میرے رب کی قسم تم دوبارہ زندہ بھی کیے جاؤ گے، اکٹھے بھی کیے جاؤ گے، اور تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق خبر بھی دی جائے گی۔ ہم نے پچھلی 2 آیات میں اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کا مطالعہ کیا۔ پہلی آیت کے آخر پہ اللہ نے کہا کہ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکمتوں والا ہے اور باخبر ہے۔ اور دوسری آیت کے آخر پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رحیم بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ ان چاروں صفات کو آپ ملا کر دیکھیں تو اللہ کی الوہیت، اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت انسان پھر اللہ کو جھٹلاتا ہے، پھر اللہ کا انکار کرتا ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے دانوں کو جانتا ہے، وہ زمین کے اندر کے ایک ایک راز کو جانتا ہے، آسمان کی وسعتوں پر اس کا علم ہے، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے علم میں موجود ہیں۔ کوئی ایک پتا جب بھی ہلتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے ہلتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ جب سارا علم اللہ کے پاس ہے، ساری قدرتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو پھر انسان کفر کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ فرماتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد بھی وقال الذین کفروا، کافر لوگ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ لا تأتینا الساعہ، قیامت ہم پر نہیں آئے گی، ہم پر قیامت آ ہی نہیں سکتی۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے پرندوں نے نوچ نوچ کر ختم کر دیا، جو مچھلیوں کی خوراک بن گیا، جو مٹی میں دفن ہو کر مٹی بن گیا، اس کو تمہارا رب کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ بات اللہ رب العالمین نے ایک بات کی یقین دلانا ہو، اس میں تاکید پیدا کرنی ہو، زور پیدا کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّی، میرے رب کی قسم ہے، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قیامت ضرور بھی ضرور تم پر آ کر رہے گی۔ اب قیامت آتی کیسے ہے؟ ایک قیامت وہ ہے جس کی نشانیاں پوری ہوں گی، سور پھونک دیا جائے گا، اور وہ قیامت قائم ہوگی جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کے لوگوں کو جمع کر لیا جائے گا۔ اور ایک قیامت وہ ہوتی ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ قیامت جب آتی ہے تو موت کی صورت میں بھی قیامت آتی ہے۔ لقامت علیکم ساعتکم، جب موت آتی ہے تو تمہاری قیامت قائم کر دی جاتی ہے۔ لتأتینکم، مجھے میرے رب کی قسم ہے جو عالم الغیب ہے، غیب کے سارے رازوں کا جاننے والا ہے، وہ تمہیں، میں اس کی قسم اٹھا کر دے رہا ہوں کہ قیامت تم پر ضرور بھی ضرور آئے گی۔ اب تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب رب اس بات کو بھی جانتا ہے کہ تیرے اندر کی ضروریات کیا ہیں، تجھے کن کن باتوں کی، کن کن کاموں کی ضرورت ہے، تو کن کن چیزوں کا محتاج ہے، وہ زمین کے سارے معاملات کو جانتا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب وہ ان ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے تو تم اس بات کو اگر نہیں مانتے تو تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے۔ جب وہ تمہاری ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، تمہاری ساری ضروریات کو جانتا ہے، اس بات کا اعتراف تو آج بھی کافر کرتے ہیں کہ اللہ ایک موجود ہے،
آگے انہوں نے اپنی طرف سے شریک بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کافر اس بات کو مانتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اللہ ایک ہی ہے، لیکن آگے جب الوہیت کی بات آتی ہے کہ سب کو چھوڑ کے ایک رب کے در پہ سر جھکاؤ، تو یہاں پر آ کے وہ بگڑ جاتے ہیں، اپنی لائن بدل لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس بات کی وضاحت یہاں کر رہے ہیں کہ عالم الغیب، جو رب تمہاری ظاہری چیزوں کو جانتا ہے، جو دانوں کو جانتا ہے، جو زمین کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، کیا وہ اس چیز کو نہیں جانتا ہوگا جو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے علم میں تو موجود ہے؟ تم تو ایسے کر رہے ہو کہ سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کہتے ہو کہ سورج نکلا ہی نہیں، اندھیرے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں کھلی رکھ کے لائٹیں جلا کر تم کہتے ہو کہ رات ہوئی ہی نہیں۔ یہ تو تمہاری بیوقوفی کی بات ہے کہ جو چیز تمہیں نظر نہ آئی، تم نے بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کرنا سیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ اور تو تمہاری کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کوئی عقل کی بات کرو جو تمہارے علم میں نہیں، تمہاری عقل محدود ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ کا علم بہت آگے کا علم ہے۔ جیسے ایک شخص ایک سنار کے پاس گیا اور اس کے پاس اس کا ترازو دیکھ کر کہنے لگا کیا تمہارا ترازو ایکوریٹ وزن کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ کہا پھر یہ جو اتنا سا ترازو ہے نا، اس میں اپنی پوری دکان تول کر دکھاؤ۔ وہ کہنے لگا بے وقوف بندے کس طرح کی بات کر رہا ہے، کیا اس میں پوری دکان آ سکتی ہے؟ کہا پھر تیرا ترازو ہی نہیں ٹھیک ہے، تیرا ترازو ہی خراب ہے۔ اس نے پھر اس کو کندھے سے پکڑ کے کہا کہ خود سوچ، اتنی سی چیز میں اتنی بڑی دکان آ سکتی ہے؟ یہی حال انسان کا ہے کہ اس کی عقل محدود ہے، لیکن یہ پنگے بڑے بڑے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قیامت کیسے آئے گی، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مرنے کے بعد اللہ کیسا زندہ کریں گے۔ بھائی تجھے سمجھ نہیں آتا تو تیری سمجھ محدود ہے، اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ سب جانتا ہے، اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے تو تجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا، تجھے تو اپنے آنے والے وقت کا نہیں پتا، اور تو اللہ پر یہ الزام لگائے، اللہ کے بارے میں یہ کہہ دے کہ اللہ قیامت لا نہیں سکتا یا قیامت آ نہیں سکتی، تو کہتا رہے جب وہ آئے گی لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماوات ولا في الارض، وہ ایسا رب ہے کہ اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، وہ ذرے کے برابر ہو، چاہے زمین میں ہو چاہے آسمانوں میں ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، ذرے سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ سے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں۔ ذرے کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو روشنی میں ہمیں چمکتی ہوئی نظر آئے۔ بسا اوقات جب کسی روشن دان سے سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں ہوا کے پارٹیکلز ہمیں نظر آتے ہیں کہ بڑی گرد و غبار وہ اس دھوپ کے اندر اڑ رہی ہوتی ہے، یا کبھی بائک پر جانے کا اتفاق ہو تو لائٹ کی جو روشنی سیدھی پڑ رہی ہے اس کے اندر کبھی غور کریں کہ گرد اڑتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ذرات اللہ کی نظر سے وہ بھی اوجل نہیں، اور ان ذرات سے بھی اگر کوئی چھوٹی چیز موجود ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر سے اوجل نہیں۔ اور یہاں پر سائنس کو یہ جواب ملتا ہے کہ آج سائنس نے ایٹم کو توڑا ہے، اور توڑ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایٹم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ موجود اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر 1400 سال پہلے خبر دے کر بتلایا کہ ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ دنیا پہلے کہہ رہی تھی کہ الیکٹرون کو توڑا نہیں جا سکتا، لیکن اب دنیا کہتی ہے ہم الیکٹرون کو بھی توڑ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پہلے کی خبریں دی، الا فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری روشن کتاب کے اندر، کھلی کتاب کے اندر درج ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ کو اکبرو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ولا اکبرو، اللہ یہ نہ کہتے تب بھی بات پوری ہو جاتی کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بڑی چیزیں بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ نے صرف چھوٹی چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، بڑی چیزوں کا علم نہیں رکھا۔ اللہ نے ہر چیز کو اس میں شامل کر دیا، اور کتاب مبین اس کو کھلی کتاب اس لیے کہا ہے کہ یہ عام طور پہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں یا کسی بھی کتاب کو کھولتے ہیں تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے پاس جو کتاب ہے وہ اپنا آپ سب کچھ واضح کر دیتی ہے، خود بخود واضح کر دیتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اتنے بڑے پروسیس کا، قیامت کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک کام کرتے رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عزت والا رزق بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی آیات کو، دوسرے لفظوں میں اللہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، سعوا فی آیاتنا،
سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ سعوا فی آیاتنا، جو ہماری آیات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے کئی ایک مسلمان ہیں، انہوں نے قرآن کی غلطیاں نکال کر کتابیں شائع کی ہوئی ہیں۔ کئی ایک ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں جو دین کے اندر غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے تئیں یہ خیال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو نیچا دکھا دیا ہے، ہم نے اللہ کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سعوا فی آیاتنا، محنت انسان کو دیکھیے، یہاں پر بڑا لطیف نقطہ ہے کہ انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، اب اگر یہ صلاحیت اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو جنتی ہے، اور اگر وہی صلاحیت یہ برے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو یہ جہنم کے اندر ہے۔ اب یہ محنت کر رہے ہیں، سعی کا معنی ہوتا ہے انتھک محنت کرنا، دل و جان لگا کر، دن رات ایک کر کے محنت کرنا۔ سعوا فی آیاتنا، یہ محنت کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، لیکن مقصد کیا ہے کہ اس کو غلط ثابت کریں، اور کرتے ہیں، اپنی طرف سے لیتے ہیں، اپنی کج فہمی، کم عقلی کا رونا روتے ہیں، اور پھر اس قرآن کو غلط ثابت کر کے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر اور پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے رہتے ہیں۔ کہا سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہے، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کو ہم نے بدترین قسم کا دردناک عذاب دینا ہے۔ اللہ ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر ایک نقطہ دونوں آیات کو جمع کر کے سمجھنے کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیچھے اللہ تمہارا کہہ رہا ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، اب یہاں آگے عذاب دینے کی بات کر رہا ہے، تو بات میرا بھائی یہ ہے، اللہ نے پیچھے حکیم اور خبیر کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ حکمت والا ہے اور باخبر ہے، اس کے عدل کا تقاضا یہ ہے۔ ان چاروں صفات کو جمع کریں تو صفت عدل ایک نکلتی ہے کہ اللہ عدل والا ہے۔ عدل اللہ کا یہ ہے کہ اللہ گنہگار کو اس کے گناہ پر پکڑے اور نیکوکار کو اس کی نیکی کا اجر دے۔ اگر اللہ کل قیامت کے دن سارے گنہگاروں کو معاف کر دیں اور سارے نیکی والوں کو جنت کے اندر داخل کر دیں تو یہ اللہ رب العالمین کی عدل والی بات نہیں ہوگی، یہ عدل کے خلاف بات ہے۔ آج دنیا میں کوئی کسی کو قتل کر دے اور یہ کہے کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، کوئی کسی سے بدکاری کر لے اور یہ کہ اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بد ہے اس کی بدی کا بدلہ اس کو ملے اور جو نیک ہے اس کی نیکی کا بدلہ اس کو ملے۔ اصل حقیقت مالک یوم الدین کے اندر یہی ہے کہ روز جزا کا تو مالک ہے۔ اس لیے بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ حل یستوی الذین، آیت آتی ہے کہ ام حل تستوی الظلمات والنور، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے ایسے ایمان والے اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم کل قیامت کے دن مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک صف میں اکٹھا کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیک لوگوں کی صفوں سے نکل کر الگ ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں اس حوالے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے